پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو میں تلاوت قرآن پاک کے لیے محترمہ سمرین صاحبہ کو دعوت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم۔ بلا شبہ اقبال کا شمار دنیا کے عظیم شعراء، فلسفیوں اور اہل دانش میں ہوتا ہے جن کی عظمت وقت کی قید سے بالا ہے۔ انہوں نے ہمارے ملک کی سیاست، مسلم دنیا کی فکر اور تہذیبی تعمیر نو میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عالمی ادب اور فکری سرمایہ میں ان کی خدمت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ قائد اعظم کا بیان تھا علامہ اقبال کے بارے میں۔ اب میں اپنے مہمانان گرامی کو سٹیج پر بلاتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان، ان سے میں ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب پشتو، فارسی، عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں میں نظم و نثر لکھتے ہیں۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے علم و ادب کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ علوم شرقیہ سے متعلق کئی اہم موضوعات پر تحقیق کر چکے ہیں۔ تاریخ، تحقیق، تنقید اور شعر و ادب سے متعلق اب تک پشتو، فارسی، اردو اور انگریزی میں 52 عدد کتب شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے سفیر اقبال برائے ترکی، سینٹرل ایشیا اور ایران بھی مقرر کیا گیا ہے۔ پشتو، اردو اور فارسی میں اقبال شناسی، علمی، ادبی اور تحقیقی خدمات کی طرف حکومت پاکستان پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی کو حسن کارکردگی کا اعزاز دے چکی ہے۔ سازہ میں سے میں دعوت دوں گا پروفیسر محترمہ جویریہ صاحبہ سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ کا تعلق کینٹ کالج بلوچستان سے ہے۔ ہماری دوسری مہمان محترمہ غزالہ صاحبہ، ان کا بھی تعلق کینٹ بلوچستان سے ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، ملتمس ہوں پروفیسر دردانہ جناح ٹاؤن کالج سے کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہماری بلوچستان سے ایک اور مہمان پروفیسر اقرا خالد تعمیر نو کالج سے۔ اقبال کے حوالے سے ایک اور بڑا نام ہم میں موجود ہے اور آج ہم ان کی فکر سے استفادہ بھی کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ ہمارے سربراہ شعبہ اکادمی ادبیات۔ ہو نہ پھول یہ تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। मैं अब कलाम इकबाल के लिए दावत दूंगा आमना साहब साहबा को। खुदी का सर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। खुदी का सर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बलूचिस्तान से हम आए एक मेहमान मोहतरमा प्रोफेसर जवेरिया साहिबा से गुजारिश है कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और अपने इस काफ़िला के बारे में हमें आगाह करें कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कैसा रहा ये सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्टर ऐवान इकबाल हमारे अपने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वी फील प्राउड टू हैव यू विद अस। हमें लग ही नहीं रहा कि हम कहीं बाहर से आए हैं, हमें लगा जैसे हम अपनों ही के दरमियान में हैं। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ये फील करें कि हम उनसे डिटैच्ड हैं। हम उनके साथ भी हैं, लेकिन अपने घर की बात बहरहाल घर की बात होती है। और डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब से आज से शनासाई नहीं है। हमारे कॉलेज में बारहा तशरीफ़ ला चुके हैं और इल्मी और अदबी शख्सियत रहे हैं, मौजूद हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। जितनी किताबें इनकी छप चुकी हैं, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इनका अपना जो घराना है वो हमारे कॉलेज से बिलोंग करता है। इनकी बेटर हाफ निस्फ बेहतर हमारी अपनी साथी हैं, हमारी कुलीग हैं, और वो भी एक इल्मी अदबी शख्सियत हैं। इसके अलावा डॉक्टर ताहिर तनोली साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपका नाम मैंने सुन रखा है, आपको मैंने सुना भी है, और मेरी एक्साइटमेंट यकीनन बिल्कुल बच्चों की तरह है कि आज आपको हम लाइव सुनेंगे, इकबाल के बारे में जानेंगे। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि प्रोफेशनली तो मैं इंग्लिश लिटरेचर की एक तालिबा कह लीजिए मुझे, क्योंकि अभी तक पहले ही स्टेप पे हूँ। लेकिन इकबाल से मोहब्बत और उर्दू लिटरेचर से मोहब्बत जो है वो, जिसको आप कहें कि पहला प्यार था, और शुरू से है और अब तक रहेगा, और इंशाल्लाह अभी तक है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि यौम इकबाल आता है, और यौम इकबाल पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से एक लेटर इशू होता है कि तमाम स्टूडेंट्स ने कॉलेज के एक तकरीब करनी है मुनक्किद, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मुझे नहीं मालूम कैसे मेरे नातवा कंधों पर आई, और हमने एक इवेंट किया, और जो एक मेगा इवेंट के तौर पे सामने आया। आज जितनी बच्चियां सर आपके सामने बैठी हुई हैं, ये वो पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अलावा ये सिलसिला चलता रहा। मुख्तलिफ प्राइवेट और पब्लिक कॉलेजेस से बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इकबाल के अफकार पर बात की, तकारीर की, कलाम इकबाल को सुनाया। तो बच्चों, मकसद सिर्फ हिस्सा ले लेना और ये सब कुछ एक इवेंट के तौर पर मनाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे मकसद बहुत बड़ा है, और मकसद इतना बड़ा है कि शायद अब आपको महसूस ना हो, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके इसके बहुत फ़ायदे होंगे। क्योंकि इकबाल का कहना है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है, ज़मीरे कुन फ़का है ज़िंदगी। इकबाल को पहचानना, उर्दू फ़ारसी से शनासाई, इकबाल की खुदी, इकबाल कहना क्या चाहता है, पैगाम क्या है, उसके ख्वाब क्या हैं, वो अपने जवानों को कैसा देखना चाहता है। ये पीछे अल्फाज कुछ लिखे हुए हैं जो सुनहरी अल्फाज हैं कि जवानों को मेरी आहे सहर दे कि इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। तो ये बाल और पर जब शाहीन बच्चों को मिलते हैं तो वो उड़ना सीखता है, और आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी लर्निंग आपके लिए है। ये एक किताब है जो आपको पढ़ाई जा रही है। शायद मुझे भी कभी आइंदा ज़िंदगी में ऐवान इकबाल को इस तरह से देखने का मौका नहीं मिलेगा,
اور آپ چاہے لاہور آئیں, چاہے آپ یہاں کا چپا چپا چھان ماریں, لیکن یہ ایک اپرچونٹی بہت بڑی ہے. یہاں پر جب ہم گیلری میں تصاویر دیکھ رہے تھے, یقیناً بچے جا کے اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے. رومی کو آپ جانتے ہیں, داغ کو آپ کو اگر نہیں جانتے, غالب کا نام آپ نے سنا ہے. تو یہ تمام سورس آف لرننگ پرووائڈ کی گئی ہے. ہمارے سیکریٹری ایجوکیشن کے جو اب سیٹ پہ چاہے موجود نہیں ہے, لیکن یہ انیشیٹ پہلے لے لیا گیا تھا, اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتے کرتے ہمیں فیبرری ہو گیا. نومبر سے یہ کارواں چلا اور یہاں فیبرری میں آ کے بچے یہاں پر آ گئے ہیں. تو یہ ایک ایسا اسٹڈی ٹور ہے جو مدتوں یاد رہے گا. ہمیں بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے وہ اسٹڈی ٹور آج بھی منوان یاد ہیں. باقی کیے گئے تمام سفر بھول جاتے ہیں, لیکن جو اپنے دوستوں کے ساتھ کیا گیا سفر ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. سر ایک اور چیز ریلیٹ کرنا چاہوں گی, آپ کا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے, کہ یہ بچیاں صرف کوئٹہ سے تعلق نہیں رکھتی. ہماری کالج کی ہاسٹلائٹس ہیں جو انہوں نے ایک دن پہلے خانو زئی سے ٹریول کیا, اس کے علاوہ مسلم باغ سے ٹریول کیا اور کوئٹہ پہنچی کیونکہ کالجز بند تھے. اور بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے ٹرین کا سفر پہلی دفعہ کیا. کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کو ریلوے اسٹیشن سے شناسائی نہیں تھی, اور کچھ بچیاں ایسی ہیں, بہت ساری ایسی ہیں, کچھ ٹیچرز بھی ان میں شامل ہیں جو لاہور پہلی دفعہ آئی ہیں. سب کو مبارکباد میں دینا چاہوں گی کہ آپ سب جم گئے ہیں, آپ سب پیدا ہو گئے ہیں, کیونکہ پنجابی میں کال ہے جنہیں لاہور نہیں دیکھیا وہ جمیا نہیں. جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا. تو آپ کو مبارک ہو, یہ آپ کی ایک اسپرچول برتھ ہو گئی ہے. آپ سب ماشاءاللہ ایک اسپرچول چنک لے کے یہاں سے جائیں گے, اور یہ آپ کی اپ برنگنگ میں, آپ کی گروتھ میں ایک بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہا ہے. اور اقبال کے اس شعر سے میں اختتام کروں گی کہ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں, خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں, ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا, وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں. تو ستارے سے زیادہ آپ کا مقام ہے. انشاءاللہ آپ کل کے شائننگ سٹارز ہوں گے, اور آپ کی اپ برنگنگ میں یہ ٹور ایک ضرور ایک چنک, ایک بہترین فوڈ فار تھاٹ اور ایک غذا بن کے آپ کے لیے بنے گا. اور آپ کل کو جو بھی بنیں گی, کچھ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں گی, کچھ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہوں گی, کچھ بچیاں بہترین اساتذہ میں ہوں گی. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں اقبال کو پہچانا تھا. اقبال جو ہمیں نظر آتا ہے, ہم نے اسکول میں جو پڑھا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یا گائے اور بکری, اس سے بہت آگے ہے. یہ وہ مسٹک ہے جس نے خود تمام دنیا گھومی, جرمنی سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی, پی ایچ ڈی کیا, سب دیکھ لیا, اور سارے یورپ میں پھرنے کے بعد اس نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش جلوہ فرنگ, سرما بنے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اس نے کہا یورپ کی تہذیب کھوکھلی ہے, آپ کی آنکھ کا سرما خاک مدینہ اور نجف ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں زوال نہیں ہوگا. ہم دوسروں کی طرف انسپریشن سے نہ دیکھیں, سیکھیں ان سے. اقبال نے بھی ان سے سیکھا. آپ نے تصویریں بچوں دیکھی ہوں گی آرنلڈ کی, ان کے استاد تھے, انہوں نے ہمیشہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا, قطع نظر اس سے کہ وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ آفاقیت کی بات کرتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ ہم بچوں کو سر یہاں سے واپس لے کے جائیں گے کہ انشاءاللہ کل کو یہ وہی اقبال کے شائن بنیں گے جس کا خواب دیکھا تھا. کیونکہ آج کل جو اردو کی زبوں حالی ہے, جو فارسی کی زبوں حالی ہے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ ہم سے وعدہ کریں گے, اور آج جن شخصیات کو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہی علاقے کے لوگ ہیں, ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں. یقیناً وہ بھی بچپن میں اسی طرح بچپن کی نظمیں پڑھ کے آج یہاں تک پہنچے ہیں. میری خواہش ہوگی سر کہ کل کو ایوان اقبال میں کوئی ہماری بچیوں میں سے آپ کی سیٹ سنبھالے گی. آج نہیں, ہم نہیں ہوں گے, آج سے 20 سال بعد, 25 سال بعد یہ ادارہ ہمارا ہے سر, اور انشاءاللہ ہم اس کو سنبھالیں گے, بچے اس کو سنبھالیں گے. ہم تو چلے جائیں گے, ہمارا دور اب کم رہ گیا ہے. اس امید کے ساتھ میں آپ کا ایک دفعہ پھر بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں. سر صبح 9 بجے سے ہمارے منتظر ہیں,
ہم بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں. بچیوں کو لے کر چلنا سر ایسے ہی ہے جیسے ایک کارواں کو پھر اونٹ کو تیار کرنا پھر اس کو کھانا کھلانا, تو یہ یقیناً آسان کام نہیں ہے. ہم بہت معذرت خواہ ہیں, ہم دیر سے پہنچے لیکن بہرحال دیر سے نہیں پہنچے لیکن پہنچ گئے اور بہت بہترین جگہ پہ پہنچے ہیں, بہترین ہاتھوں میں پہنچے ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان کا شکریہ, ہمارے سیکرٹری صاحب کا شکریہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا. میری 10 سر فوکل پرسنز ہیں مختلف کالجز سے, یہ صبح شام بچیوں کے ساتھ ہیں, ان کا بہت شکریہ. اور بچوں آپ کا شکریہ, اکثر ڈانٹ کھاتی رہتی ہیں, میں معذرت خواہ ہوں. اوور ٹو یو سر, بہت بہت شکریہ. میری ایکسائٹمنٹ کا لیول آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بچوں سے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. سبیلا تعطل, میں اب ایک ایسی شخصیت کو بلانا چاہ رہا ہوں جن کا نام تو بہت بڑا ہے, میرے استاد بھی ہیں, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کا تعارف کرواتے وقت مجھے ہمیشہ الفاظ کا سوچنا پڑتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا بولوں. ہمیشہ میرے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ میں کیسے ان کا تعارف کرواؤں. اور اقبال پر جب بات کرتے ہیں تو میں نے کبھی بھی کوئی ایسی محفل نہیں دیکھی کہ اقبال پر انہوں نے بات کی ہو اور لوگ ایسے سنتے ہی رہتے ہیں, سنتے ہی چلے جاتے ہیں ان کو. اقبال کے ایسے ایسے گوشوں کو متعارف کرواتے ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ گیا ہو. میں اب دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل عزت احترام پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب, ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان, قابل عزت احترام اساتذہ کرام, فوکل پرسنز اور بلوچستان سے تشریف لائی ہوئی عزیز طالبات اور ہماری بیٹیوں, سب سے پہلے ہم آپ کو پہلے بھی خوش آمدید کہا گیا, بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اتنا سفر کر کے اقبال کی محبت میں لاہور تشریف لائے. اور ابھی پروفیسر صاحبہ گفتگو کر رہی تھی, وہ ان کی گفتگو نہیں تھی, وہ آپ سب کے احساسات تھے, سب کے جذبات تھے جو ان کے ایک ایک لفظ سے مہک کر اور ٹپک کر ہم تک پہنچ رہے تھے. اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا بھی ذکر کیا. ڈاکٹر رفیقی صاحب بلا شبہ ڈاکٹر رفیقی صاحب اس قوم کا سرمایہ ہے. اور بلوچستان کی پہچان بہت سی باتیں ہیں, بہت سے پہلو ہیں. ایک وقت ہوگا جب بلوچستان کی ان پہچانوں میں ایک بڑی پہچان ڈاکٹر رفیقی کا نام ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اقبالیات کے شعبے میں جو کام کیا ہے, ہم یہاں مرکز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے جہاں بیٹھ کے کام کیا ہے وہاں پتھروں کو کھود کے چشمہ نکالنے والی بات ہے. بغیر وسائل کے, بغیر آسانی سے جو سورسز ہیں ان تک رسائی میسر ہونے کے اتنا کام کیا ہے. اللہ رب العزت ان کو اور سلامتی عطا فرمائے, اور اس سفر کے اندر جو انہوں نے قوم کے لیے ڈیلیور کیا ہے اس میں وہ مزید آگے ہم ان کو ان کے استفادے کے جو امکانات ہیں دیکھیں. عزیز طالبات, بہت سی کرنے کی باتیں ہیں, مختصر وقت دیتے ہوئے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ لاہور تشریف لائی ہوئی ہیں. لاہور بہت دریا دل شہر ہے, اور اس کی دریا دلی کا اس سے آپ اندازہ کریں کہ لاہور کا کوئی بڑا آدمی لاہوری نہیں ہے, سارے باہر کے ہیں. اقبال کشمیری ہیں, دادا گنج بخش افغانستان سے آئے ہیں. جس بڑے بندے کو دیکھیں, یہاں قطب الدین ایبک ایک بادشاہ بھی دفن ہے, جہانگیر بادشاہ دفن ہے, وہ لاہوری نہیں ہے. سیاسی شخصیات, علمی شخصیات, روحانی شخصیات, لاہور کی جتنی بڑی شخصیات ہیں وہ باہر سے آئی. تو آپ بھی باہر سے آئیں, لاہور آپ کو ہمیں یقین خالی نہیں بھیجے گا. تو علامہ اقبال کے ساتھ جو تعلق ہے عزیز طالبات, اس کو ہم نے فہم میں بدلنا ہے. ہماری اقبال بندی اقبال کے ساتھ ہے, ہمارا مقدر اقبال کے ساتھ ہے. کیونکہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک علامہ اقبال کا سیاسی اجتہاد ہے. اقبال یہ تصور نہ دیتے, نہ قائد اعظم پاکستان کے حق میں تھے,
نہ یہاں کی مسلم لیڈرشپ پاکستان کے حق میں تھی، کیونکہ حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ پاکستان کے بارے میں کچھ سوچتا. یہ اقبال کا یقین تھا جس نے سب کو کنونس کر دیا کہ آپ پاکستان کی بات کریں اور الگ ملک کی بات کریں. آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہاں ایک واقعہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. این میری شمیل کا نام آپ نے سنا ہوگا. جرمن کی خاتون تھیں اور بہت بڑی اقبال اسکالر تھیں. اتنی بڑی اسکالر تھیں، اقبال اسکالر کے علاوہ بھی ان کے علم کے بڑے گوشے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر این میری شمیل کا علم 100 آدمیوں پہ تقسیم کریں تو ہر آدمی عالم بن جائے. اتنی بڑی شخصیت تھی. وہ پاکستان آئیں تو ان کا ایک لیکچر تھا اسلام آباد میں. تو جب لیکچر ختم ہوا تو کوشچن آنسر شروع ہو گئے. تو ایک صاحب نے ان سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحبہ اقبال تو مرد مومن کی بات کرتے ہیں، آپ تو خاتون ہیں، آپ اقبال کے پیچھے کیوں لگ گئی؟ اقبال نے تو عورت مومن کی بات تو نہیں کی، مرد مومن کی بات کی. اب جو ڈاکٹر شمیل نے جواب دیا، عزیز طالبات، وہ جواب ہمیں اپنے دل کی تختی پہ لکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر شمیل نے کہا کہ آپ نے اقبال کے مرد مومن کو نہیں سمجھا. اقبال کا مرد مومن بایولوجیکل مرد نہیں ہے. اقبال کا مرد مومن فاطمہ الزہرا ہے. اقبال کا مرد مومن عائشہ صدیقہ ہے. اقبال کا مرد مومن رابعہ بصری ہے. ابو لہب مرد مومن نہیں ہے، وہاں مرد سے بھی ہو گیا گزرا. ابو جہل مرد نہیں اقبال کے نزدیک. تو عزیز طالبات، آپ اقبال کی شاہین ہیں اور آپ اقبال کی مرد مومن ہیں اگر اقبال کی تعلیمات کو ہم اپنے دامن میں سمیٹیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. بلوچستان کے ساتھ علامہ کی وابستگی بے مثل ہے. ایک نظم بلوچ ہی کی زبان سے علامہ نے اس قوم کو اور یوتھ کو پیغام دیا ہے. اور وہ پیغام ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جتنی نظمیں عزیز طالبات لکھی ہیں اس کے بقیہ ماحولیاتی، علمی اور نزولی اسباب فراہم کیے ہیں. مثلا جو بات خضر کی زبانی کہلوانی تھی وہ خضر کی زبانی کہلوائی، اسکندر کی زبانی نہیں کہلوائی. جو بات ابدالی کے منہ سے کہلوانی تھی وہ افغانی کے منہ سے نہیں کہلوائی. یہ بات ایسی تھی، یہ بڈھا بلوچ ہی کہہ سکتا تھا. کیا بات؟ دی ہاتھ سے دے کر، اگر جو یعنی غیرت کی بات جو کی، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. کیونکہ اقبال جانتے تھے یہ غیرت اس سرزمین سے میسر آ سکتی ہے. اور آگے دیکھیں اقبال نے کیا کہا کہ آپ کا مستقبل کس میں ہے؟ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اور آپ دیکھ لیں دنیا وہی سارا نقشہ پیش کر رہی ہے. تو وہ جو بلوچ کردار جس کا خواب اقبال نے دیکھا ہے، عزیز طالبات، وہ کردار آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور اینڈ اقبال آگے کر کے کیا کہتے ہیں آگے چل کے؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ہے، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. جتنا مرضی ابلیس آگے نکل جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ لے، فطرت کی قوتوں کو مستخر کر لے، مریخ پہ جا کے گھر بنا لے، جو چیز اللہ کو چاہیے آپ سے استقامت ہے. اور عزیز طالبات، وہ استقامت آپ اگلی نسلوں کو منتقل کر سکتی ہیں. ہماری بہت دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے اس سفر کو آپ کے لیے بہت مبارک کرے، علم والا سفر بنائے، سعادتوں والا سفر بنائے. آپ کے اساتذہ کے، آپ کے والدین کے، اور سب سے بڑھ کے حضرت اقبال کے آپ کے لیے جو خواب ہیں آنے والی زندگی کے ہر ہر لمحے میں، وہ خواب تعبیروں میں بدلے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیالات کا. میں اب ایک اور ہمارے درمیان طالبہ موجود ہیں، زنیرہ درانی صاحبہ، جو شکوہ جواب شکوہ پیش کریں گی. میں ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور شکوہ جواب شکوہ پیش کریں. کیوں ضیاء کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم پدہن ہے مجھ کو. ہے بجا شیوائے تسلیم سے مشہور ہیں ہم،
قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، ہو گرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ٹیبلو کی صورت میں کچھ بچیاں جو ہیں وہ ابلیس کی مجلس شورا ٹیبلو کی فارم میں پیش کریں گی۔ میں ان سے ملتمس ہوں۔ پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار و جوئے بار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ ابلیس اپنے مشیروں سے، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا محروم ہے کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاقاں نئے فقیر رہنشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف،
मुनइमों को मालो दौलत का बनाता है अमीर। इससे बढ़कर और क्या फिक्र अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये जमीन। चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आई तो खूब, ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। तोड़ डालें जिसकी तकबीरें तिलिस्मे शश जहात, होना रोशन उस खुदा अंदेश की तारीक रात। इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावीद हैं सिफाते जाते हक से जुदा या ऐन जात। आने वाले से मसीह नासिरी मकसूद है या मुजद्दिद जिसमें हूँ फर्जंद मरियम के सिफात। हैं कलामुल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम, उम्मत मरहूम की है किस अकीदे में नजात। क्या मुसलमान के लिए काफी नहीं इस दौर में ये इलाहियात के तरशे हुए लातो मनात। तुम इसे बेगाना रखो आलम किरदार से, ताब बिसात जिंदगी में इसके सब मोहरें हों मात। खैर इसी में है कयामत तक रहे मोमिन गुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहान बेसबात। है वही शेर व तसव्वुफ इसके हक में खूब तर, जो छुपा दे इसकी आंखों से तमाशाए हयात। हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी की एहतिसाबे कायनात। मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाही में से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में से। تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست، با من میا که مسلک شبیرم آرزوست. از بحر آشیان خسندوزیم نگر، باز این نگر که شعله درگیرم آرزوست. اسرار نامگو گفتم که خیر نعره تکبیرم آرزوست. گفتم هرچه در دلت آید ز ما بخواه، گفتم که بی حجابی تقدیرم آرزوست. از روزگار خویش ندانم جز این قدر، خوابم زیاد رفته و تعبیرم آرزوست. او آن نگاه ناز که اول دلم رو بود، عمرت دراز بان همان تیرم آرزوست. عمرت دراز بان همان تیرم آرزوست. تقدیرم آرزوست. گفتم که بی حجابی تقدیرم آرزوست. از روزگار خویش ندانم جز این قدر، خوابم زیاد رفت
تحبیرم آرزوست. تو هم نگاه ناز که اول دلم رو بود. عمرت دراز باد همان تیرم آرزوست. عمرت دراز باد همان تیرم آرزوست. بلوچستان کے بغیر پاکستان بھی نامکمل ہے. ابھی اور کلام اقبال میں بڈھے بلوچ کی نصیحت. اب میں بچوں سے ملتمس ہوں کہ وہ بڈھے بلوچ پر آ کے پرفارم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل. وادی ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا. ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. حاصل کسی کام سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کام سے یہ پوشیدہ ہنر کر. کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. غیرت ہے بڑی چیز جہانے کا تو ہے، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل. وادی ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا. ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. ہمارے درمیان ایک اور طالبہ تعمیر نو گرلز کالج سے محترمہ حورین صاحبہ، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہی ہیں تقریر کی صورت میں. وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. حاضرین محفل، میری آج کی تقریر کا عنوان فکر اقبال اور عصر حاضر کا یہ جوان ہے. جناب صدر، پیغام حق کو برِ صغیر کے مسلمانوں میں جگانے والی اس عظیم شخصیت جسے دنیا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی فکر اور سوچ نے شاعری کا لبادہ اوڑھ کر پیغام حق کو برِ صغیر کے مسلمانوں میں جگانے کا بیڑا اٹھایا. لیکن آج کا یہ نوجوان، جناب آج کا یہ نوجوان تو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اگلے چند برسوں میں نسل نو سے اقبال کا کوئی تعارف باقی رہے گا بھی، یا زمانے کی رو میں بہتے ہوئے ہم اپنے دیگر محسنین کی طرح اقبال کو بھی اکثر بھلا دیں گے. کیونکہ آج کے جوان کا دور دور تک کلام اقبال سے کوئی تعلق نہیں. شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یارب
خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ایسے ماحول میں کیا اقبال اور کیا فکر اقبال، پھول بے پرواہ ہیں، تو گر میں نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بے حس ہے، آواز درا ہو یا نہ ہو۔ اہل کارواں تو محض محو نالہ جر سے کارواں ہے۔ انٹرنیٹ کی کثرت استعمال اور اس پر انحصار نے نوجوان سے خود کچھ کرنے کا جذبہ چھین لیا ہے، نوجوان کو علم و ادب سے دور کر دیا ہے۔ مگر آج بھی جب کلام اقبال کا تذکرہ ہو تو دل میں ایک امید سی بھر آتی ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اقبال کے فنون کے چند اوصاف نمایاں درس خودی، قوم کو شان گزشتہ کا آئینہ دکھا کر بیدار کرنا، ان کے سینوں سے تناسانی، بے فکری اور مایوسی کو نکال کر جوش و ولولہ بھر دینا۔ خود فرماتے ہیں ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا بخاک بخارا و سمرقند، لیکن مجھے پیدا کیا کس دیس میں تو نے، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ آج کا یہ جوان اپنے ہاتھ میں ایک بالش بھر آلے کا غلام ہے۔ یہ آلہ اسے جو دکھاتا ہے یہ نوجوان اس پہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ جسے جہاں کو مروب کرنا تھا وہ آج خود مروب ہے۔ تہذیب، تمدن، لباس، گفتگو سب دوسروں سے مستعار۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثل بحر بے پایاں بھی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کلیات اقبال کو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ بنایا جائے اور نوجوان نسل کو فکر اقبال سے روشناس کرایا جائے۔ کیوں چمن میں بے صدا مثل رمے شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو۔ اب آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اقبال تو نوجوانوں میں شاہی کے سے اوصاف دیکھنا چاہتے تھے، بلند پرواز، نہایت تیز نظر، بلندی پر نشے من، مضبوط گرفت اور اپنا شکار آپ تلاش کرنا۔ یعنی وہ نوجوان کو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے کا مزداق بنانا چاہتے تھے، خود انحصاری کا خوگر بنانا چاہتے تھے، پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر فائز کرنا چاہتے تھے۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ بس اگر مقصد کی پہچان اور حصول کی کوشش نصب العین بن جائے تو عصر حاضر کا یہ نوجوان اقبال کے جوان کے سانچے میں ڈھل جائے۔ خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں۔ شکریہ۔ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے۔ اب ایک اور مرد قلندر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان نوجوانوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ کیسی لگی ان کو یہ پرفارمنس۔ اور اقبال اکیڈمی، میں جناب ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ دائش پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قابل صد احترام فیکلٹی، اساتید، جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، بلوچستان سے تشریف لانے والی طالبات، یقین جانیے آپ کے پرفارمنس اور آپ کے جوش خطابت میں جو اسرار و رموز میں نے پائے، میں تو مغرور ہو گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، آغاز کہاں سے ہوگی۔ اور تنولی صاحب، یہ ہے ہمارا بلوچستان۔
لوگ خشک ہے، میڈیا کچھ بھی کہے، مگر یہ ہے بلوچستان کا اصل تصویر جو آپ نے بنائی ہے۔ میڈم نے جس طرح فرمایا تھا کہ مجھے رفیقی کو یہاں دیکھ کے فخر محسوس ہو رہا ہے، اور ریئلی آپ لوگوں کی پرفارمنسز دیکھ کے مجھے آپ پہ یہاں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ پروفیسر جویریہ صاحبہ، پروفیسر غزالہ صاحبہ، پروفیسر دردانہ صاحبہ، پروفیسر اقرا خالق صاحبہ اور دیگر اداروں کے جو اساتید ہے، اور مرد دانا جناب عابد صاحب عبدالغفور عابد صاحب، میری پیاری بچیوں، بلکہ اقبال کی اصطلاح میں دختران ملت، میں یقیناً بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی آمد سے، اور مجھے اپنا آج سے 41 سال پہلے جب میں FSC کر رہا تھا اور میں پہلی مرتبہ لاہور آیا تھا 1984 میں، آپ لوگوں کی جذبوں اور امنگوں میں مجھے وہ رفیقی جو چمن کالج سے FSC کے دوران اسٹڈی ٹور پہ آیا تھا، اور اس زمانے میں اسٹڈی ٹور کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک نومینل سے فنڈ تو ملتی تھی ہر کالج میں اینول اسٹڈی ٹور کے لیے، مگر پھر شہر میں چندہ کر کے، مگر آپ کی اللہ نے کیا سنی، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ پچھلے سال ہم نے انٹرنیشنل ایونٹ کرایا تھا، اقبال پہ انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی دنیا کے مختلف، ECI کے تعاون سے، یہ ایکو جو ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کا ہیڈ کوارٹر آج کل تہران میں ہے، تو ان کے 10 ممبر ممالک ہے، تو ان ممبر ممالک کا ایک مشترکہ جو ایکو کا جو ثقافتی ذیلی ثقافتی ادارہ ہے، اس کے زیر اہتمام انہوں نے، ان کے ہیڈ جو ہے میرے دوست ہے، پھر میں نے ان کے سامنے کچھ پروپوزلز رکھے کہ آپ کو ایک بہترین اپرچونٹی خدا نے دی ہے، اس سے مستفید ہو، تو انہوں نے پھر حامی بھری، اور ان کی تعاون سے ہم نے پچھلے سال یہاں ایک انٹرنیشنل ایونٹ کیا تھا جس میں مختلف ممالک کے اسکالرز نے، اقبال شناسوں نے شرکت کی تھی، اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی اسکالرز کے ساتھ ساتھ قومی سطح پہ 4 صوبوں سے میں نے اقبالیون اور اقبال فہمی اور اقبال شناسوں کو، عاشقان اقبال کو میں نے انوائٹ کیا تھا۔ تو اس کانفرنس کے دوران آپ کے سیکرٹری صاحب حافظ محمد طاہر صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ حافظ طاہر صاحب کے والد مرحوم و مغفور سے میری شناسائی تھی، یہ میرے خیال میں 97-8 کی بات ہے۔ ان کے والد ٹیچر تھے، اور جن دنوں کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا تھا حافظ طاہر صاحب نے، تو ایک ضیافت کا اہتمام کیا تھا، اس میں بھی میں شریک رہا تھا، تو حافظ صاحب سے وہ شناسائی تھی۔ تو اس بندے میں اقبال کے اس متحرک نوجوان کو دیکھ رہا ہوں حافظ طاہر صاحب میں، اور ان کی نگاہ میں نے وہ فراست دیکھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ ایک دانائی، ایک دانا بینا، یہ وہ سیکٹری نہیں ہے جو پرسنٹیج مافیہ کا حصہ بنے، بلکہ یہ وہ سیکٹری ہے جو اسرار، رموز، تصوف، عشق، الہیات اور علم و عرفان سے منسلک ہو۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ کو ایک ایسا سیکٹری ملا ہے۔ تو اس کانفرنس کے دوران میں نے کچھ تجاویز دیے، ان تجاویز کا ایک روپ یہ ہے جو آپ کی آمد ہے، اس کے پیچھے
नवंबर में जो कुछ डायलॉग्स हुए, जो हमारे दरमियान मकालमे हुए और स्ट्रेटजी और मैकेनिज़्म हमने डिज़ाइन किया था कि इकबाल की जो मशहूर व मारूफ मसनवी है कि पास छबायत कर ए अक़वाम शर्क, मैंने हाफिज़ साहब को कहा कि ब्यूरोक्रेट होने को तो आप अपना टाइम पूरा करके गुजर जाओगे, कुछ ऐसा कीजिए कि तारीख़ के हाफिज़े में आप नक्श रहे और आप बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होके सिर्फ ग्रेडों के इंक्रीमेंटों के दौड़ में मत पड़िए, बल्कि जिंदगी जो एक अजीम नियामत है और एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है ब्यूरोक्रेसी में, उससे मुस्तफीद होने की कोशिश कीजिए। और हाफिज़ साहब ने लब्बैक कहा और आपसे पहले कोई 15 दिन पहले जवानों का दस्ता आया था बलूचिस्तान से, उसका वफ्द बलूचिस्तान के तलबा का मुख्तलिफ कॉलेजों से, और आज आपकी आमद, यकीन जानिए मेरा स्टाफ बैठा है और मेरे इकबाल एकेडमी से रिलेटेड लोग यहाँ बराजमा है। बलूचिस्तान के सरकमस्टांसिस में फासिलाती निज़ाम को देखते हुए, क़बाइली सिस्टम को, रिवायात को और कुछ मुख्तलिफ चीज़ें देखते हुए आपकी यहाँ इन तमाम मराहिल को तय करके यहाँ आमद मैं खैर का बाइस समझता हूँ। और खुदा ने आपसे मुस्तकबिल में एक ख़ास काम लेना है। बेटा आप देखिए बलूचिस्तान में कितने लाख तालिबात इस वक्त ज़ेरे तालीम है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। चुन चुन के परवरदिगार ने एक एक हीरे को कहां कहां से, मुस्लिम बाग, चमन, अभी मेरे कुछ जानने वाले जो थे बच्चियों ने फोटो सेशन के दौरान तारुफ, मैं फलाने की बेटी हूँ, मैं फलाने की बहन हूँ, मैं फलाने की, तो मैं ज़ाहिर है वो मेरा तज़किरा इनके घरों में होता रहा है, तो उस वालिदैन की तारुफ के निस्बत यहाँ आके अपना तारुफ कराना, तो कई बच्चियों से तो उनके वालिदैन, उनके अल्लाह गरी के रहमत फरमाए जो यहाँ से कूच कर गए हैं, पानीज़ई साहब तो हमारे करम फरमाओं में थे, और कईयों की तो दो नस्ल, सबसे बाकायदा तारुफ तो नहीं हो सका। मगर बेटा मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने नाम और अपने शहर के साथ ज़रूर बताइए कि फ़लाँ शहर से फ़लाँ बच्ची आई है, ताकि ये दर व दीवार आपके शहर के नाम से भी मानूस हो और आपके नाम से भी मानूस हो। जी जी बेटा, हर एक अपने शहर के नाम और इदारे का नाम हो तो और भी बेहतर है। मुख्तसरन जी बेटा आप यहाँ से शुरू करें। वजीहा बतूल, कोयटा मरियाबाद से और कैंट कॉलेज से हूँ, गर्ल्स कैंट कॉलेज। जल्दी जल्दी बेटा। मुहद्दिसा बतूल, मोहम्मद ताहिर, कोयटा से, मरियाबाद से। ओके। गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा कैंट की स्टूडेंट। ओके। सुरैया हैदर अली, बरौरी से। ओके। न्यू सिटी। अबीरा समीउल्लाह, कोयटा से। रिकॉर्ड हो रही। जुनैरा दुरानी, पशीन से और रिहाइश पजीर कोयटा में, ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। स्पोजमई फ्रॉम तामिरनो गर्ल्स कॉलेज कोयटा। स्पोजमई, वाह माशाल्लाह। नबीदा काकड़ फ्रॉम तामिरनो गर्ल्स कॉलेज कोयटा। माशाल्लाह। मरियम खान अचकजई, चमन, तामिरनो गर्ल्स कॉलेज। माशाल्लाह। जैनब, तामिरनौनी गर्ल्स कॉलेज कोयटा। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। नाहिल फरीद, कोयटा कैंट कॉलेज। जी नेक्स्ट। अमसाल फातिमा फ्रॉम कोयटा गर्ल्स कॉलेज। ओके। अरीबा खान फ्रॉम कोयटा गर्ल्स कॉलेज। ओके।
Nayab Nadir from Turbat, Butams. तुर्बत But Rihash Abhi. जल्दी आप Sabiullah alert from रहें। Butams. مناہل آمنہ کوئٹہ سے اور جنا ٹاؤن گرلز کالج سے. اوکے شاباش بیٹا حفصہ بشیر جنا ٹاؤن گرلز کالج سے رہائش مستنگ کی. ماشاءاللہ مستوق سے زینب بشیر مستنگ سے کوئٹہ گرلز کالج میں. ماشاءاللہ مستوق کے کیک تو زبردست کھائے ہو گیا. میرا نام ساجدہ جدون ڈاٹر آف عبد الرحیم جدون. رہتی تو قلعہ سیف اللہ میں، گھر بھی وہی ہے، لیکن کوئٹہ کینٹ کالج میں ہاسٹلائز. قلعہ سیف اللہ جی. ماشاءاللہ. السلام علیکم. نادیہ کاکڑ فرام مسلم باغ اور کوئٹہ گرلز کالج میں اسٹوڈنٹ ہوں. رائمین ذیشان ہاشمی کوئٹہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج. شاباش. عائشہ سہیل from Quetta, Convent Girls College, Kent. ماشاءاللہ. ریبا جاوید فرام کوئٹہ گورنمنٹ گرلز کالج پوسٹ گریجویٹ. Sabah Tariq from Quetta, from Government Girls College, Kent. ارم لیاقت فرام گرلز کینٹ کالج، رہائش پذیر صوبت پور ڈسٹرکٹ نصیر آباد. اوکے Hira Liaquat from Girls College, Kent, hostelized Zilla Sobatpur, Nasirabad. Hamna Gul from Kent College in Quetta. Alishma Durani from Tamirna College, Quetta. Bibi Samreen, Quetta Girls Kent College. Gule Lala from Jinnatown Girls College. Amna Saif from Kent Degree College, Quetta Kent. Salima Bashir from Pasheen and living at Quetta from Girls Degree Postgraduate College. ماشاءاللہ. Bibi Aman Sher Ali from Quetta Postgraduate Degree College, Quetta Kent سے. Humaira Nadeem from Jinnatown Girls College in Quetta. ماشاءاللہ. رضیہ جعفر علاقہ ہمارا ضلع مستقل تحصیل درگ ہے اور میں جنا ٹاؤن ڈگری کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں. مستقل. خوب. Maikam Baloch from Kharan سے رہائش کوئٹہ میں ہے اور تامینہ ماڈل اسکول تختانی بائی پاس میں پڑھتی. آرام سے. واہ. اقرا پرویز اختر کوئٹہ سے تعلق ہے اور پوسٹ گریجویٹ کالج. اوکے شاباش. حمیدہ رہائش کوئٹہ سے ہیں، گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج کوئٹہ کینٹ. Sidra Gul from Quetta, Jinnatown Degree College. ہمارا قاسی فرام کوئٹہ. افسا قاسی فرام کوئٹہ تامرنا گرلز کالج. زینب حامد فرام تامرنا گرلز کالج کوئٹہ. شاباش. ایمن خان بیسکلی فرام چمن اینڈ رہائش جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے، تامرنا گرلز کالج. ماشاءاللہ. حرین سہیل ڈاٹر آف سہیل احمد اور تعلق اٹک شی باغ سے ہے، لیکن ایز اے سیٹلر ہم جو ہے وہ کوئٹہ میں اور تامرنا کی اسٹوڈنٹ. اوکے. منال آفاق کوئٹہ بلوچستان تامرنا گرلز کالج سے تعلق رکھتی ہوں. فضا لیاقت فرام صوبت پور نصیر آباد اور ہم ہاسٹلائز ہیں. شاباش. مہنور احمد علی کینٹ کالج فرام کوئٹہ. حدیقہ خلیل کینٹ کالج فرام جاب. جویریہ پانیزی فرام مسلم باغ کینٹ کالج. مسلمان. ثنا اختر فرام جاب کوئٹہ کینٹ کالج. اوکے. زشام ما اول سحر را، زشام ما برو اول سحر را، با قرآن باز خوانم اهل نظر را. تو میدانی که سوز قرات تو میدانی که سوز قرات تو دیگر گم کر تقدیر عمر را. اے بیٹی تو ہماری شام سے صبح کو باہر لا، اہل بصیرت کو قرآن کی طرف بلا. تو جانتی ہے کہ تیری قرات کے سوز و گداز نے حضرت عمر کی تقدیر بدل ڈالی. جس طرح علامہ نے فرمایا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. صورتحال یہ ہے کہ بیٹا آپ پہ جو زیادہ رسپانسبلٹیز فکس ہوتی ہے، میں
ایک جاتے ہوئے میرے خیال میں آپ لوگوں میں سے کتنے بچیوں کی فرسٹ وزٹ ہے لاہور کی؟ ماشاءاللہ مور دین 80% فرسٹ وزٹ ہے آپ کی. اور پتہ نہیں لاہور کے بارے میں آپ نے کیا سنا، اور یہاں آ کے تو بہت کچھ دیکھا ہوگا اور انشاءاللہ دیکھ لیں گے. لیکن اقبال کے بارے میں آپ کے اساتذہ نے جو آپ کی تیاری کرائی، یقین جانیے قطع نظر اس کے اگر لوگ مجھے بلوچستان سے ہونے کے ناطے مورد الزام نہ ٹھہرائے کہ یار یہ اپنوں کا کتنا تعریف کر رہے ہیں، میں جو ابلیس کی مجلس شورا کا جو پرفارمنس آپ نے پرفارمنگ آرٹ کے ذریعے جس انداز سے پرفارم کیا، سبحان اللہ، اور اس سے متصل جو فارسی کلام کو جس انداز سے آپ لوگوں نے پیش کیا، ایکٹ کیا، قابل سب تحسین ہے. اور آپ کی اس پرفارمنس کو میں اقبال کا ایک شعر آپ کو پیش کرتا ہوں. رنگ ہو یا خشت و سنگ ہو، چھنگ ہو یا حرف صوت، رنگ ہو یا خشت و سنگ ہو، چھنگ ہو یا حرف صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. آپ لوگوں نے ڈوب کے اس پیغام کی روح کو سمجھتے ہوئے آپ کی جس انداز سے آپ کے اساتذہ نے آپ کو تراش خراش کر کے پرفارمنس ایک مصرے سے آپ کی ایکٹ سے جو مفاہیم اشکار ہو رہے تھے، جو اسرار و رموز اور معنی و مفہوم ٹپک رہے تھے، میں بہت داد دیتا ہوں آپ کو. میں بلکہ یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرفارمنس ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا، جس کے مور دین ہمارے انٹرنیٹ پہ آپ ہمارے سائٹس ذرا وزٹ کیجئے گا، آپ کو سرکولیٹ کر دیں گے. مور دین 18 ملین ویورشپ ہے ہماری، اور اس میں منتھلی بیسس پہ جو ہمیں اسٹیٹسٹکس رپورٹ ہوتے ہیں، فرانس 2.5 لاکھ، یو ایس اے 2.25 لاکھ، سینٹرل ایشین کنٹریز، گلف، ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ جو ہماری ویورشپ ہے. تو میں یہ چاہوں گا، میڈم نے بتایا کہ ہمارے کالج کا جو ویڈیو ہے جس میں بچیوں نے پراپر ڈریسنگ کے بعد پرفارمنس دی ہے، تو وہ بھی بھجوا دے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یوٹیوب چینل پہ بلوچستان کے بچیوں کی نمائندگی پہ وہ رکھیں گے تاکہ خلق خدا اس سے مستفید ہو. اور آپ کی اس پرفارمنگ آرٹ کے نمونے اقبال کے پیغام کی روح کا پیغام دنیا تک پہنچانے میں ایک کارگر ثابت ہو سکے. اقبال اکیڈمی آف پاکستان 1948 میں 28 فروری 1948 جب فرسٹ بجٹ آف پاکستان پیش ہوا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں جو بجٹ بنایا تھا، اس بجٹ میں دیگر اداروں کو وزارتوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اقبال اکیڈمی آف پاکستان بائی انسٹیٹیوٹ مینشن ہے. اور اس لیے کہ اس کثیر اللسانی اور کثیر الثقافتی مملکت کو جوڑنے کے لیے آئیڈیاز کی جو ضرورت ہے وہ اقبال میں بدرجہ اتم موجود ہے. اس وقت اس بجٹ میں 1 لاکھ روپے تفویض کیے تھے. نوزائیدہ مملکت جس کا نہ پراپر انفراسٹرکچر ہو، نہ کوئی ریونیو جنریشن ہو، نہ پراپر نظام ہو، لیکن مہاجرین کے الگ مسائل، دیگر قصے، لیکن اس کے باوجود اس کاز کی افادیت کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے یہ رقم مختص کیا تھا. تو اس وقت جو آپ اس اکیڈمی میں ہیں، تو اس وقت دنیا میں بیٹا آپ سن کے حیران ہوں گے
کہ پوری دنیا میں سیرت کے بعد جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ، سیرت کے بعد اگر ایک پرسن پہ دنیا میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے وہ حضرت علامہ اقبال ہے۔ 7,000+ بکس دنیا کے، ابھی یہاں اس سیشن کے اختتام کے بعد اقبال اکیڈمی کی لائبریری آپ وزٹ کریں گے، دنیا کے 43 لینگویجز میں، دنیا کے 43 لینگویجز میں ہمارے پاس 7,000+ بکس موجود ہے۔ فن، فکر، شخصیت، احوال، آثار، مختلف اینگل سے، نظریات، مختلف حوالوں سے اقبال پہ جو کام ہوا ہے، یعنی سیکنڈ پہ شیکسپیئر ہے دنیا میں جس پہ زیادہ کام ہوا ہے، اولیت آپ کو حاصل ہے۔ یعنی ذرا سوچئے کہ اقبال کے پاس وہ کیا ہے جس کی بدولت دنیا کے 43 لینگویجز۔ اسی حال میں آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے جاپان کے قونصل جنرل صاحب تشریف لائے تھے ہماری ایک ایگزیبیشن میں، تو ہم نے جاپانی زبان میں اقبال پہ جو کام تھا وہ ڈسپلے کر کے رکھا تھا اس کے سامنے۔ ترکی میں اقبال فہمی اور اقبال شناسی پہ جو کام ہوا ہے، آپ کے پاس فکری منبع، جس طرح خدا نے اس پوری اسلامی امہ میں پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا ہے، بعینہ ہی پروردگار نے اس قوم کو اقبال جیسے فکری منبع کا رحم اس پہ فرمایا ہے۔ آپ کے پاس وہ فکری سرمایہ ہے جس سے دنیا کو مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اصطلاح سنی ہوگی حکیم الامت، بیٹا مشرق و مغرب کے قدیم و جدید علوم و فنون پڑھ کے، مشاہدات کر کے، سفر کر کے آئے گئے، اس کے بعد جو نتائج اخذ کیے، مشرقی ری ایبلیٹیشن کہ کب تک مغرب پروڈیوسر رہے گا اور مشرق کنزیومر بنے گا، کب تک ورلڈ لیول 500 ٹاپ یونیورسٹیز میں اسلامی امہ کے کتنی یونیورسٹیوں کے ریسرچ اس قابل ہے، کب تک ہماری پر بیرل کاسٹ فیول ہمارے ہاں پیدا ہو رہے اسلامی امہ کے پاس، مگر پر بیرل کاسٹ دنیا کے کس اسٹاک ایکسچینج میں فکس ہوتا ہے؟ کیوں ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ اقبال نے مشرق کو جھنجھوڑنے، بیدار کرنے، یعنی اس نسبت سے نہیں کہ وہ مغرب سے نفرت کرتے تھے، بلکہ اقبال سمجھتے تھے کہ یہ جو کلیش آف سویلائزیشن، یہ تھیوری تو ابھی کوئی 2.5-3 عشرے پہلے یہ کلیش آف سویلائزیشن کا آیا، اس سے پہلے، اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ فلو ہوا گفتگو بین تمدن، ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن، 2002 میں یونائٹڈ نیشن کی سطح پہ۔ اس سے 100 سال پہلے اقبال اس فکری اور تہذیبی تصادم کا ادراک کر چکے تھے۔ وہ تہذیبوں کے باہم کشمکش کو عالم بشریت کے لیے نقصان کا باعث سمجھتے تھے۔ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ آپ نے ہر شب کو سحر کرنا ہے۔ اس بنیاد پہ اقبال کا جو عالمگیر سوچ ہے، عالمگیر پیغام ہے، آپ کے پاس وہ فکری منبع ہے۔ بیٹا آپ ضرور اقبال کو پڑھیے، اقبال سے گھبرائیے مت، اقبال کو جبر سمجھ کے مت پڑھیے، بلکہ مجھے تو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کمپیریٹیولی بلوچستان کو یہ پلس پوائنٹ حاصل ہے۔ ڈاکٹر تندولی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ بلوچستان والے فارسی بھی سمجھتے ہیں، اور اقبال کی فارسی شاعری تو سمپلیسٹ فارم آف پرشین لینگویج ہے۔ دری افغانستان اور سنٹرل ایشیا کا جو سمپلیسٹ فارم ہے، وہ دری جو ہے وہ اقبال کا کلام ہے۔
9,000 اشعار اقبال کے فارسی میں ہیں جن تک آپ کی رسائی نسبتاً سندھ، پنجاب اور کیپے کے آپ کو آسانی ہے. آپ ہب پہ بیٹھے ہو، یہاں سے ایران ہے، ادھر سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، یہاں آپ کوئٹہ میں بلوچستان جتنے دور دراز علاقے ہیں آپ کے پاس. بلکہ ایک بچی نے اپنے تعارف میں مستنگ کا حوالہ کوٹ کیا. مستنگ میں تو بعض بچیوں کی نہیں وہ پرشین ہزارگی الگ ہے، پرشین الگ ہے. یہ ڈائلیکٹ کو ذرا یس آف کورس کمپیریٹیولی ایزی فار ہیم. لیکن یہ جو مستنگ میں تو ابھی بھی کچھ خانوادوں کی مادری زبان جو ہے فارسی ہی ہے. تو آپ کو اقبال فہمی اور اقبال شناسی میں کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی چند مہینے پہلے کوالالمپور سے پاکستان کے سفیر نے مجھے کال کیا تھا کہ ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم صاحب اقبال کے عاشق ہیں اور وہ اقبال کا کلام چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ لائبریری میں، ہماری لائبریری میں مالی زبان میں اقبال پہ 3 بکس PDF کر کے ہم نے بھجوا دیے. جب ہم نے بھجوائے شکریہ کی کال کے ساتھ ان کا ایک گلہ بھی آیا کہ آپ نے تو میرے لیے اور کام مشکل کر دیا. اب وہ مصر ہے کہ مکمل متون اقبال آپ مالی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں. آپ براہ راست مستفید ہو سکتے ہیں. وہ بالواسطہ مستفید، بالترجمہ، ترجمے میں تو کما حق ہوئے وہ حق ادا نہیں ہوتا جو اپنے معافی ضمیر کا جو آپ کی مادری زبان یا آپ کی اپنی زبان میں ہے. افغانستان کے وزارت اطلاعات و ثقافت کے کابل میں اس کے عظیم الشان بلڈنگ پہ کاشیکاری میں سب سے پہلے قرآنی آیت ہے. اس کے نیچے اقبال کا یہ شعر ہے کہ نہ افغانم نہ از ترک و تتارم چمن زادم و از یک شاخ سارم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نو بهارم. اس کے بعد اقبال کی کلام کے بعد افغانستان کا قومی ترانہ ہے. نقطہ نوٹ کریں. ترکی میں پیر رومی، قونیہ میں پیر رومی جلال الدین بلخی رومی کے مزار کے ساتھ اقبال کا علامتی قبر بنایا گیا ہے. دیکھیں جس طرح ان کی فکر کی آفاقیت تھی، بعین ہی ان کے چاہنے والوں کی تڑپ کو ذرا محسوس کیجئے کہ بلا تفریق رنگ، نسل، جغرافیہ اور ثقافت کہاں کہاں اقبال جلوگر ہے. یہ 43 زبانوں میں اقبال پہ جو کام ہوا ہے، کون سی مجبوری تھی؟ ان میری شمل کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب طاہر امین تنولی صاحب اس وقت جو کام کر رہے ہیں، بالخصوص دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اقبال کے جو خطبات ہیں ان کی تشریحات پہ ایک سیریز ہے. ڈاکٹر صاحب اس مختلف لوگوں نے جسٹس جاوید اقبال صاحب اوکے یہ اقبال کے خطبات ہیں، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. اقبال خود مجدد تھے، وہ تجدد چاہتے تھے، اجتہاد چاہتے تھے. مختلف چیزوں کو بالخصوص اسلامی علوم میں وقت کے ساتھ، سائنسی ترقی کے ساتھ، ہمارے دین میں جو آفاقیت ہے، جو عالم انسانیت کے لیے خیر اور فلاح کا باعث ہے، ان امور کو اپڈیٹ رکھنے اور اسلامی امہ کو کما حق ہو اس سے مستفید ہونے کے لیے اقبال کے یہ جو خطبات ہیں، اس پہ ڈاکٹر صاحب کے تشریحات کا سلسلہ ہے. جسٹس جاوید اقبال مرحوم نے بھی اس پہ کام کیا ہے. ڈاکٹر عارف خان صاحب نے بھی تسہیل خطبات اقبال، خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے بھی کام کیا ہے، تراجم کیے ہیں، مختلف لوگوں نے کام کیے ہیں بے تحاشا. وہ جو میں نے 7,000 بکس بتائے، بیٹا آپ حیران ہو جائیں گے. ہماری سائبر نیٹ لائبریری کو آپ ذرا سرچ کیجئے، اس میں ہزاروں کتابیں آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمسایہ ملک نے ریختہ جو بنایا ہے وہ پیسے لے کے آپ کو اجازت دیتے ہیں. ہم یہ خیر عام کرنے کے لیے
اقبال پہ کوئی 2000 پلس بی ایس لیول سے لے کے پوسٹ ڈاک لیول تک 2000 پلس مقالہ جات لکھے جا چکے، سندی تحقیق، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک، ماسٹر. اچھا، اقبال کا پھر کمال یہ ہے، اکنامکس میں علم الاقتصاد، اکنامکس والے بھی ان پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اسلامیات میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، شعبہ اسلامیات بھی اس پہ لگے ہیں. ادب والے تو کہتے یار یہ تو اردو کا شاعر تھا. فارسی والے کہتے نہ بابا، اردو سے زیادہ فارسی میں اس نے شاعری کی ہے. فلسفہ والے کہتے ہیں وہ تو تھے ہی فلسفی. سیاسیات والے تو کہتے ہیں بابا خطبہ الہ آباد اور مصور پاکستان، بلکہ اسلامی امہ کا. ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے رائٹر ہے، تھنکر بھی ہے، اور بہترین موجودہ جو اسلامی انقلاب کے بانیوں میں سے انہوں نے لکھا ہے اقبال ماں، ہمارا اقبال. وہ تو کلیم کرتے ہیں اقبال ماں. آپ ان کے مشمولات دیکھیں، وہاں تہران میں ایک اسکالر ہے ڈاکٹر بقائی ماکان، کوئی 32 تک تو میں نے ان کے آثار گنے تھے اقبال پہ جو تھے. اب لیٹسٹ کا مجھے نہیں پتا کہ مزید کتنے آئے ہوں گے. 32 کتابیں ایران کا ایک رائٹر اقبال کے فن، فکر اور شخصیت پہ لکھ رہا ہے. کابل میں اقبال کی رحلت کے ود ان ویک تعزیتی کانفرنس ہو رہا ہے. یہ اقبال کے روپ ہے. ایران اپنا چائنا کے پریزیڈنٹ خابیدہ چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، اقبال کا کلام پیش کر رہے. باقاعدہ جرمنی میں پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی تھی، ملائیشیا کے پرائم منسٹر اقبال کے پیام مشرق کو کوٹ کر رہے. سینٹرل ایشین کنٹریز سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے کے لیے خیوا، سمرقند، بخارا کے چوکوں پہ از خواب گران خیز جوان معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خیز. وہ ترانے گا گا کے جوانوں کا لہو گرم کرنے کے لیے اقبال کو یوز کر رہے تھے. بیٹا جس طرح آپ لوگ گھر میں نا وہ ایک ڈوز پلاتے ہیں مریض کو، اقبال امہ کو ڈوز پلاتے رہتے ہیں. اکسیر، معجون، کشتہ، کبھی عشق کا اکسیر کھلا رہے ہیں، کبھی خود ہی پلا رہا ہے، کبھی یقین محکم سے آپ کو شناسا کر رہا ہے، کبھی آپ کے رخت سفر، کیونکہ پتہ ہے اقبال کو کہ لیڈرشپ آپ نے کرنی ہے، نگاہ بلند کا درس دیتا ہے، کبھی سخن دل نواز کے لیے آپ کو ریسیپی بتاتا ہے، کبھی آپ کو جان پرسوزی کا درس دیتے ہیں، کوہکنی، سخت کوشی اور بیداری کا درس دیتے ہیں، عمل پہم کا درس دیتے ہیں. یہ اقبال ہے، یہ اس کے تراکیب ہے. ورنہ اقبال کے اثر میں اقبال سے بے تحاشا بیسیار گو شعراء تھے، بیسیار نویس شعراء تھے. آخر اقبال میں ہے کیا جس کی بنیاد پہ دنیا اس کو چاہ رہی ہے؟ اور آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کو اقبال کا ذائقہ نصیب ہوا ہے. مجھے سیکرٹری صاحب نے بتایا تھا کہ رفیقی صاحب میں جن بچوں کو اور جن بچیوں کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان سب سینوں میں پہلے سے اقبال کے دیے روشن ہیں. اب اس میں مزید آپ نے کیا ایندھن بھرنا ہے، کون سے فکری لوازم پرووائڈ کرنے ہیں. آپ بیٹا آپ صرف ایک بار آئے ہو دنیا، کچھ کر کے، کچھ نقش کر کے جائیے، اپنے آمد کی حاضری لگائیے. اقبال آپ کے سم میں جو مختلف پروگرامز پروردگار نے انسرٹ کیے ہیں، اس کی ایکٹیویشن میں اقبال مصروف ہے. آپ کی خودی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، آپ کے ذوق عمل کو، آپ کی یقین محکم کو ایکٹیویٹ کرنے میں لگے ہیں. شاعری صرف خم زلف
اور چشمہ سیاہ کا نام نہیں ہے، شب فراق کے آنسوں کا نام نہیں ہے، نہ صبح وصال، نہ شب یلدا. یہ تو تراکیب ہے، حسن و چاشنی کے لیے، سخن کے آرائش و زیبائش کے لیے یہ چیزیں ہیں. لیکن آئیڈیالوجی، اقبال نے تو شعر کے مردہ رگوں میں آئیڈیالوجی کی روح پونکی ہے. نغمہ کھوجو ومن کھوجو، ساز و سخن بہانیست، سوئی قطار می کشم ناقہ بے زمام را. شاعری کہاں ہے اور میں کہاں ہوں بابا؟ میں نے تو ملت کی آوارہ اونٹنی کو قطار کی طرف مائل کرنا ہے. وہ آدم خاکی کو نیابت الہی کا درس دے رہے ہیں کہ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، خدا کے خلیفہ ہو، جو خدا کا شایان شان ہے. اس طرح سے عمل کر کے ایک بار ایسا عمل کر کے دکھا کہ تقدیر تجھے خود کہے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اپرچونٹی آپ کے پاس ہے. آپ نے دیکھا ہے نا بیٹا، موبائل پہ آپ کو میسج کہ آپ کا پیکیج کل رات ختم ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کو میسج ملے کہ آپ کی زندگی کا پیکیج ختم ہو رہا ہے، آج آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس تقدیر ساز بننے کی صلاحیت ہے. خدا جو مواقع دیتا ہے تو پھر اس کا پکڑ بھی بہت سخت ہوتا ہے. آپ کو جو یہ اپرچونٹی لاکھوں بچیوں میں ملی ہے یہاں آمد کی، تو آپ سے کوئی خاص کام مقصود ہے. کاہلی مت برتنا، سستی کے مرتکب مت ٹھہرنا، آپ نے قوموں کو تشکیل دینا ہے. آپ کی آمد کا ایک بار پھر بہت شکریہ. اور میڈم نے جس انہماک کے ساتھ میں آپ کے اساتید کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ کی شخصیت سازی، کردار سازی اور اقبال فہمی کے حوالے سے آپ کو جو چسکا دیا ہے، اس کے لیے میں مشکور ہوں. اور انشاءاللہ العزیز جس طرح ہمارے نوجوان نے کہا کہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان آپ سے ایک کال کے فاصلے پہ ہے، غفور صاحب آپ ان کو ہمارا جو انٹرنیٹ سسٹم ہے ان سے منسلک کیجئے، ان سب کو ہمارے جو مختلف لنکس ہے، ایپس ہے. اقبال، اچھا بیٹا ایک آخری بات مجھے یاد آیا، آپ سب کے لیے ایک دائمی گفٹ اقبال کے حوالے سے. آپ خانقاہ اقبال آئے ہو اس وقت، یہ ایک مرد دانا، مرد درویش کی خانقاہ ہے جن سے دنیا مستفید ہو رہی ہے. تو آپ ایک ضرور کلیات اقبال ڈاؤن لوڈ کریں. مختلف ایپس ہے. اقبال اکیڈمی کے ایپ میں یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو بہتر پروننسیشن کے لیے، ہمارے پاس کلام، تحریری کلام کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ضیاء محی الدین صاحب جو ابھی مجلس ابلیس کی مجلس شورا کے پس منظر میں جو آواز، اس میں آپ کو مکمل متون اقبال تحت اللفظ ادائیگی، بہتر ادائیگی اور ایک شجاعت ہاشمی کی آواز میں یہ آپ کو ملیں گے. اور ساتھ ساتھ مثلاً عہد طفلی، یہ نظم ہے، آپ دیکھنا چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سننا چاہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ کو دقت پیش آ رہی ہے اردو اصطلاحات کو سمجھنے میں، آپ انگریزی ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر آپ ایک اور اس میں آپشن ہے کہ آپ کو جویریہ صاحبہ نے بتایا ہے کہ اقبال کے تصور فقر پہ کر کمپٹیشن ہے، اقبال کے نظریہ خودی پہ آپ نے سپیچ تیار کرنی ہے. تو آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے 600 صفحات کلیات کنگالنے، 22 سے کلیات منگوانے. کالج بند ہے، جیسے آج کل کالج بند. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، آفرین ہو کہ آپ نے بچیوں کو کالج کی چھٹیوں میں اتنے طویل فاصلوں کو سمیٹ کے کس طرح یہاں لایا. تو یہ آپ بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہو یا بازار کوئی کلیات اقبال لائے، تو اس سے نجات دلانے کے لیے ہم نے آپ کو یہ کلیات آفر کیے. اور اس میں آپ اقبال کے تصور، فرض کرے آپ، یہ میں نے لفظ دیا
इश्क, ये सॉर्ट आउट करके एक क्लिक पे बांगे दरा के फलां से पे इश्क आया है, बाले जिब्रील के फलां से पे है, कंकॉर्डेंस ऑर्डर पे सारे एक एक। अच्छा, बाज गैर इकबालियाती अशार भी इकबाल से मंसूब है, तो वो भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। बाज का एक मिसरा आपको याद है, दूसरे में दिक्कत हो रही है, बल्कि अथेंटिक रिसर्च मेथडोलॉजी के तहत आप विद फुल रेफरेंस आप ये आपको बता रहा है कि ये बांगे दरा के फलां से पे ये शेर और करेक्ट फॉर्म ये है। कभी आपको मौका मिले सफ़र में, हज़र में, तन्हाई में, इंतज़ार में, इकबाल के अशार का मुतालिया करें और एटलीस्ट 50 अशार इकबाल के याद रखें। जब भी आप पे कोई परेशानी आए, घरेलू, समाजी, तालीमी, कोई मसला हो, आप इकबाल को ज़रा पढ़िए। इकबाल आपको उम्मीद नौ का जाम पिलाएगा। इकबाल आपको जहद मुसलसल कि ये तो आर्जी है, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी है। ठीक है जी, तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं हाफिज़ ताहिर साहब का इंतहाई ममनून हूँ जिन्होंने इस तारीख़ी इक़दाम का क्रेडिट परवरदिगार ने इनके लिए रखा था और आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाई। मैं असातिज़ को भी आपकी निगरानी पे दाद देता हूँ कि परवरदिगार ने इनसे अजीम काम लिया और इस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दम सदा है कुन फयकून। अच्छा,
डायरेक्टर इकबाल अकेडमी पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफ़ीकी साहब, मोहतरमा जवेरिया, प्रोफेसर जवेरिया साहिबा को इकबाल अकेडमी पाकिस्तान की जानिब से शील्ड पेश करेंगे। आप तमाम हाज़रीन की समातों का बहुत शुक्रिया, चाय आपकी मुंतज़र है।